بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک سٹوری۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے وضو کے مسائل پارٹ 2۔ مسئلہ نمبر ہمارا جو ہے 16 ہے۔ اگر تھوڑی تھوڑی کر کے کئی دفعہ کہہ ہوئی لیکن سب ملا کر اتنی ہے کہ اگر ایک دفعہ میں گرتی تو بھر منہ ہو جاتی، تو اگر ایک ہی متلی برابر باقی رہی اور تھوڑی تھوڑی کہہ ہوتی رہی تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر ایک ہی متلی برابر نہیں رہی بلکہ پہلی دفعہ کی متلی جاتی رہی تھی اور جی اچھا ہو گیا تھا، پھر دوہرا کر متلی شروع ہوئی اور تھوڑی سی کہہ ہو گئی، پھر جب یہ متلی جاتی رہی اور تیسری دفعہ پھر متلی شروع ہوئی کہ کہہ ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 17، لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گئی اور ایسی غفلت ہو گئی کہ اگر وہ ٹیک نہ ہوتی تو گر پڑتی تو وضو جاتا رہا، اور اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے سو جائے تو وضو نہیں گیا، اور اگر سجدے میں سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 18، اگر نماز سے باہر بیٹھے بیٹھے سو جائے اور اپنا چوتھڑا ایڑی سے دبا لیوے اور دیوار وغیرہ کسی چیز سے ٹیک بھی نہ لگائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 19، بیٹھے بیٹھے نیند کا ایک ایسا جھونکا آیا کہ گر پڑی، تو اگر کر کے فوراً ہی آنکھ کھل گئی ہو تو وضو نہیں گیا، اور جو گرنے کے ذرا بعد آنکھ کھلی ہو تو وضو جاتا رہا، اور اگر بیٹھی جھومتی رہی گری نہیں تب بھی وضو نہیں گیا۔ مسئلہ نمبر 20، اگر بے ہوش ہو گئی یا جنون سے عقل جاتی رہی تو وضو جاتا رہا، چاہے بے ہوشی اور جنون تھوڑی ہی دیر رہا ہو، اور ایسے ہی اگر تمباکو وغیرہ کوئی نشے کی چیز کھا لی اور اتنا نشہ ہو گیا کہ اچھی طرح نہیں چلا جاتا اور قدم ادھر ادھر بہکتا اور ڈگمگاتا ہے تو بھی وضو جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 21، اگر نماز میں اتنی زور سے ہنسی نکل گئی کہ اس نے خود بھی اپنی آواز سن لی اور اس کے پاس والوں نے بھی سن لی، جیسے کھل کھلا کر ہنسنے میں سب پاس والیاں سن لیتی ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اور اگر ایسا ہوا کہ آپ کو آواز سنائی دئی مگر سب پاس والے نہیں سن سکے، اگرچہ بہت ہی پاس والے سن لے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ وضو نہ ٹوٹے گا اگر ہنسی میں فقط دانت کھل گئے، آواز بالکل نہیں نکلی تو وضو نہیں ٹوٹا اور نہ نماز جائے گی۔ البتہ چھوٹی لڑکی جو ابھی جوان نہ ہوئی ہو، زور سے نماز میں ہنسنے یا سجدہ تلاوت میں بڑی عورت کو ہنسی آئے تو وضو نہیں جاتا، ہاں وہ سجدہ اور نماز جاتی رہے گی جس میں ہنسی آئی۔ مسئلہ نمبر 22، مرد کے ہاتھ لگانے سے یا یوں ہی خیال کرنے سے اگر آگے کی راہ سے پانی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پانی کو جو جوش کے وقت نکلتا ہے مزی کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 23، بیماری کی وجہ سے رینٹ کی طرح لیس دار پانی آگے کی راہ سے آتا ہو تو احتیاط اسے کہنے میں ہے کہ وہ پانی نجس ہے اور اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 24، پیشاب یا مزی کا قطرہ سوراخ سے باہر نکل آیا لیکن ابھی اس خال کے اندر ہے جو اوپر ہوتی ہے، تب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ وضو کے ٹوٹنے کے لیے خال سے باہر نکلنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 25، مرد کے پیشاب کے مقام سے جب عورت کے پیشاب کا مقام مل جائے اور کچھ کپڑا وغیرہ بیچ میں آڑ نہ ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر دو عورتیں اپنے پانی پیشاب گاہ ملا دیں تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ خود نہایت بڑا اور گناہ ہے۔ دونوں صورتوں میں چاہے کچھ نکلے چاہے نہ نکلے ایک ہی حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 26، وضو کے بعد ناخن کٹائے یا زخم کے اوپر کی مردار کھال نوچ ڈالی تو وضو میں کوئی نقصان نہیں آیا، نہ تو وضو کے دہرانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اتنی جگہ کے پھر تر کرنے کا حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 27، وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا یا اپنا سطر کھل گیا یا ننگی ہو کر نہائی، ننگے ہی ننگے وضو کیا تو اس کا وضو درست ہے، پھر وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ بدوں لاچاری کے کسی کا سطر دیکھنا یا اپنا دکھلانا گناہ کی بات ہے۔ مسئلہ نمبر 28، جس چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیز نجس ہوتی ہے، اور جس سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ نجس بھی نہیں۔ تو اگر ذرا سا خون نکلا کہ زخم کے منہ سے باہر نہیں، یا ذرا سی کہہ ہوئی بھر منہ نہ ہوئی اور اس میں کھانا یا پانی یا پت یا جمع ہوا خون نکلا، تو یہ خون اور یہ کہہ
نجس نہیں ہے، اور اگر کپڑے یا بدن پر لگ جائے اس کا دھونا واجب نہیں، اور اگر منہ بھر کے ہوئی اور خون زخم سے بہہ گیا تو وہ نجس ہے، اس کا دھونا واجب ہے۔ اور اگر اتنی کہہ کر کے کٹورے یا لوٹے کو منہ لگا کر کلی کے لیے پانی لیا تو وہ برتن ناپاک ہو جائے گا، اس لیے چلو سے پانی لینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 29، چھوٹا لڑکا جو دودھ ڈالتا ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر منہ بھر نہ ہو تو نجس نہیں ہے، اور جب منہ بھر ہو تو نجس ہے۔ اگر اس کے بے دھوئے نماز پڑھی تو نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 30، اگر وضو کرنا تو یاد ہے اور اس کے بعد وضو ٹوٹنا اچھی طرح یاد نہیں کہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا تو اس کا وضو باقی سمجھا جائے گا، اسی سے نماز درست ہے، لیکن پھر وضو کر لینا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 31، جس کو وضو کرنے میں شک ہو کہ فلاں عضو دھویا ہے یا نہیں تو وہ عضو پھر دھو لینا چاہیے، اور اگر وضو کر چکنے کے بعد شک ہوا تو کچھ پرواہ نہ کرے، وضو ہو گیا، البتہ اگر یقین ہو جائے کہ فلانی بات رہ گئی تو اس کو کر لیوے۔ مسئلہ نمبر 32، بے وضو قرآن مجید کا چھونا درست نہیں ہے، ہاں اگر ایسے کپڑے سے چھو لے جو بدن سے جدا ہو تو درست ہے، دوپٹہ یا کرتے کے دامن سے، جب کہ اس کو پہنے اوڑے ہوئے ہو تو اس سے چھونا درست نہیں، ہاں اگر اترا ہوا ہو تو اس سے چھونا درست ہے، اور زبانی پڑھنا درست ہے، اور کلام مجید کھلا رکھا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کر پڑھا لیکن ہاتھ نہیں لگایا، یہ بھی درست ہے۔ اس طرح بے وضو ایسے تعویذ کا اور ایسی تشتری کا چھونا بھی درست نہیں جس میں قرآن کریم کی آیت لکھی ہو، خوب یاد رکھو۔ تو دوستو، یہ وضو کے وہ مسائل تھے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو کہ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیے گئے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔